بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا بھائی ہوٹل پر برتن دھو کر ساری رات مزدوری کرتا تھا تاکہ ہم 3 بہنوں کی شادی کر سکے۔ ایک روز ہوٹل پر ڈاکوؤں نے فائرنگ کر دی اور میرا بھائی موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ بھائی کی موت کے بعد کسی نے ہم یتیموں کی خبر نہ لی تو مجبوراً میں رات کو غلط کام کے لیے گھر سے نکلی تاکہ اپنی اندھی ماں اور بہنوں کا پیٹ بھر سکوں، مگر میرے پاس جو گاڑی آ کر رکی اس میں سے اترنے والا شخص کو دیکھ کر میں چلا اٹھی۔ کیوں کھولتے ہی میں نے اپنے بھائی کو جلد تیار ہو کر کام کے لیے جاتے دیکھا تو آنکھیں مسلتے ہوئے اس سے پوچھ بیٹھی کہ کیا بات ہے، تم تو 10 بجے سے پہلے نہیں جاتے، آج جلدی کیوں جا رہے ہو؟ وہ مسکرا کر میری طرف مڑا اور کہنے لگا، باجی جان، آج ہوٹل میں بہت زیادہ کام ہے، ایک بڑی سی دعوت رکھی گئی ہے، اس لیے ہمیں جلد بلایا ہے۔ آج ایک خوشی کی خبر یہ ہے کہ ہمیں بھی کھانا ملے گا۔ کہا گیا ہے کہ جو کھانا بچے گا وہ مزدوروں کو دے دیا جائے گا۔ میں ویسے بھی سارے ہوٹل کے برتن دھوتا ہوں، اس لیے مجھے بھی سیٹھ نے کہا ہے کہ تم بھی دیر تک ٹھہرنا۔ آج کافی لوگوں کی دعوت ہوٹل میں منعقد کی گئی ہے، اس لیے تمہیں بھی کھانا دیا جائے گا۔ باجی جان، آج کافی عرصے بعد ہم بہت اچھا کھانا گھر میں کھائیں گے، آج ہماری عید ہے۔ وہ بہت زیادہ خوش نظر آ رہا تھا اور اس کی یہ بات سن کر میں بھی خوش ہو گئی۔ جلدی امی اور بہنوں کو بتانے کے لیے چلی گئی کہ آج گھر میں کھانا نہیں پکے گا، یعنی سودا سلف لانے کے لیے ٹینشن بھی نہیں ہوگی، ورنہ روز کی یہی پریشانی ہوتی تھی، کیا پکائیں۔ صرف بھائی ہی کمانے والا تھا اور کھانے والے 4 جنے تھے، ہم 3 بہنیں اور ہماری اندھی ماں۔ لیکن بھائی بہت محنت کرتا تھا، ہم سب سے بڑا تھا، ہمیں پھر بھی باجی جان کہہ کر پکارتا تھا، ہمیں بھی اس سے بہت محبت تھی۔ اور جب میں نے اس کی یہ بات سنی کہ آج اسے کھانا ملے گا تو کافی عرصے بعد میرے چہرے پر بھی مسکراہٹ کھل گئی، ورنہ ہم سب کو ایک وقت کا کھانا نصیب ہوتا تھا اور کبھی کبھی تو فاقے بھی ہو جاتے تھے، بھوکے پیٹ سونا پڑتا تھا۔ اس نے خبر ایسی سنائی تھی کہ میں دل جمی سے پورا گھر صاف کرنے لگی۔ دوپہر تک میرا سارا کام ہو گیا تھا۔ میں ٹہلنے لگی کہ کب میرا بھائی آئے گا، حالانکہ اس نے مجھے بتایا تھا کہ شام کو اس کی جلدی چھٹی ہو جائے گی، اس لیے وہ آ جائے گا اور پھر ہم مل کر کھانا کھائیں گے۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ آج وہ اتنا کھانا لائے گا کہ 3 دن آرام سے نکل جائیں گے۔ خوشی کے بارے ہمیں کچھ سوج نہیں رہا تھا، اس لیے میں امی کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی، امی بھائی کب آئے گا؟ آج تو بھوک کے نہ ہوتے ہوئے بھی ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے کافی عرصے سے کھانا نہیں کھایا ہے۔ میری ماں نبینہ تھی، میرے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور کہنے لگی، بیٹا اس کی زندگی کے لیے دعا کیا، وہ ہماری زندگی میں رونق ہے، ہمارا اتنا خیال رکھتا ہے، ورنہ تمہارے بابا جب سے گئے ہیں مجھے ایسے لگتا تھا کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ وہ بہت جلد میرا سمجھدار بچہ بن گیا اور ساری ذمہ داری اپنے کندھوں پر اٹھا لی، اگر نہ ایسا ہوتا تو ہم کب کے ٹوٹ کر بکھر چکے ہوتے۔ امی کی بات سن کر میں نے بھی ان کی تائید کی کہ واقعی میں بھائی بہت زیادہ فرما بردار اور اطاعت گزار ثابت ہوا تھا۔ ابو کی ساری خصلتیں اس میں آئی تھی۔ ہمارا گھرانہ ایک ہنستا کھیلتا گھرانہ تھا، لیکن ابو کی وفات کے بعد سب کچھ بدل گیا تھا۔ خیر، امی کی یہ بات سن کر میں ادھر سے ادھر ٹہلنے لگی اور بار بار گھڑی کی طرف نظر دوڑاتی۔ جیسے ہی شام کے 4 بجے تو دروازہ زور سے بجنے لگا، نہ جانے کیوں، لیکن اس طرح کی دستکت سننے کی میں عادی نہیں تھی۔ بس ایک بار پہلی زندگی میں جب 10 سال کی تھی تب یہ دستک سنی تھی اور پتہ چلا تھا کہ ابو گزر گئے ہیں، اور آج پھر ایسی ہی دستک ہوئی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آیا، بس گھبرا گئی اور چھوٹی بہن سے کہا کہ جاؤ جا کر دروازہ کھولو، حالانکہ بھائی کے آنے کا انتظار سب سے پہلے مجھے ہی تھا، وہ مجھ سے بڑا تھا، اس کے بعد میں تھی اور میری 2 چھوٹی اور بہنیں تھیں، اور ہماری نبینہ والدہ ہمارے ساتھ تھی۔ چھوٹے بہن نے پہلے مجھے حیرت سے دیکھا اور کہنے لگی، بچوں آپ تو صبح سے بھیا کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن اب اسے دروازہ کھولنے کیوں نہیں جا رہی؟ میں اس سے کیا بتاتی کہ میرا دل زور سے دھڑک رہا ہے
کسی انہونی کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ تم باتیں نہ بناؤ، جلدی سے دروازہ کھولو، شاید وہ کھڑے کھڑے تھک گیا ہوگا، اس کے ہاتھ میں سامان ہوگا، وزن ہوگا، درد ہو رہا ہوگا۔ میں نہ جانے اور بھی کچھ کہتی رہی۔ تھوڑی ہی دیر بعد چھوٹی بہن گھبرائی ہوئی اندر آئی اور کہنے لگی، بچوں ایک بچہ آیا ہے، کہہ رہا ہے اپنی بڑی بہن کو بلاؤ، باجی جان سے بات کرنی ہے۔ یہ سنتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور میرے پاؤں کانپنے لگے۔ میرے ذہن میں جو سوچ دوڑ رہی تھی کہیں وہ حقیقت نہ بن جائے، میں ڈرتے ڈرتے دروازے پر گئی اور اس بچے سے پوچھنے لگی، میرا بھائی کہاں ہے؟ اس نے مجھے کہا تھا کہ وہ جلدی آئے گا، ہمارے لیے کھانا لے کر آئے گا، وہ کہاں رہ گیا؟ تب اس بچے نے مجھے کہا، باجی جان آپ کو ہوٹل کے سیٹ بلا رہے ہیں، آپ کے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ سنتے ہی میں وہیں بیٹھ کر زور زور سے رونے لگی۔ میرے بہنیں اور امی آ گئی اور جو خبر انہیں سنائی تو ہمارے پورے گھر میں رونے کی آوازیں گونجنے لگی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ہمارے گھر کا واحد سہارا ایسے کیسے چلا گیا۔ صبح تو وہ بہت خوش تھا، اسے اس کی بات کی اتنی خوشی تھی کہ آج وہ اپنی بہنوں کو اچھا کھانا کھلا سکے گا، اس لیے صبح سویرے وہ جلدی چلا گیا کہ جلدی جائے گا تو جلدی واپس آئے گا۔ لیکن ہمیں کیا پتہ تھا کہ اس کی خوشی ادھوری رہ جائے گی اور وہ واپس کیا آئے گا، واپس تو اس کی لاش آئے گی۔ وہ گیا تو 2 پیروں پر چل کر تھا، لیکن واپس آیا تو 4 کندھوں پر آیا تھا۔ میری ہچکی بندھ گئی تھی۔ میں نے اس بچے سے کہا کہ میرے بھائی کو ایسا کیا ہوا؟ یہ پوچھتے ہوئے میری آواز بھی نہیں نکل رہی تھی اور میں بے حد رو رہی تھی۔ میری نبینا والدہ تو بار بار بے ہوش ہو رہی تھی۔ انہیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ انہیں اپنی زندگی میں اتنا درد ملے گا کہ پہلے بابا چھوڑ کر چلے جائیں گے اور پھر ہمارے جوان بھائی ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ رو رو کر ہمارا برا حال ہو گیا تھا۔ اس بچے نے ہمیں بتایا کہ باجی جان دعوت میں کچھ گنڈے گھس آئے تھے اور انہوں نے ایک دوسرے سے تلخ کلامی پر فائرنگ کر دی۔ آپ کا بھائی وہیں سب کچھ کھانا پینا پیش کر رہا تھا، فائرنگ کی زد میں آ گیا، موقع پر ہی دم توڑ گیا، گولی اس کے دل میں لگی اور اس کا دل موقع پر ہی پھٹ گیا، وہ جان باز نہ ہو سکا۔ سیر نے بہت کوشش کی کہ اسے ہاسپٹل لے جایا جائے، لیکن اس کا سانس ہاسپٹل لے جانے سے پہلے ہی بند ہو چکا تھا۔ اب ہمارے حالات ایک بار پھر ویسے ہو گئے جیسے بابا کی وفات کے بعد ہو گئے تھے۔ امی کو تو جیسے کچھ ہوش ہی نہیں تھا۔ اب گھر کا سارا دار و مدار میرے کندھوں پر آ گیا تھا۔ میرے بھائی کی وفات کے وقت پڑوسیوں نے خیال کیا اور اس کی میت کا کھانا اکٹھے ملا کر دیا تھا، لیکن آخر کب تک وہ لوگ ہمارے ساتھ دیتے؟ بھائی کی وفات کو 10 دن ہو گئے تھے اور پچھلے 2 دنوں سے ہم نے ڈھنگ سے کھانا بھی نہیں کھایا تھا، کسی کو کھانے کا ہوش بھی نہ تھا۔ لیکن انسان کی زندگی کی ضروریات اس کے ساتھ چلتی رہتی ہے، کسی کے جانے سے رکتی نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ میری 2 بہنیں اور امی بھوک سے بے حال ہو رہی تھی اور مجھ سے ان کی بھوک دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ یہاں تک کہ ساری رات میں سوچتی رہی، میں ایسا کیا کروں؟ پڑھائی لکھائی میری کچھ تھی نہیں اور کوئی ہنر بھی نہ سیکھا تھا کہ بابا کی وفات جب میں چھوٹی تھی تب ہی ہو گئی تھی، اس لیے امی کا دھیان اس طرف گیا ہی نہیں تھا۔ اب بہت افسوس ہو رہا تھا کہ شاید کچھ پڑھ لکھ لیتی یا ہنر ہی کوئی ہاتھ میں ہوتا تو سلائی کڑھائی ہی گھر میں کر لیتی۔ دن رات انہی سوچوں میں مگن رہتی تھی اور گھر میں پڑے پڑے ہم ایک دوسرے سے لڑنے لگے تھے۔ حالات ہی ایسے ہو گئے تھے، لگتا تھا کہ زندگی جیسے ختم ہو گئی یا ایک جگہ رک سی گئی۔ بھائی تھا تو امیدیں تھی کہ زندگی میں کچھ بہتری آئے گی اور ہم اکثر ایک ساتھ بیٹھ کر یہی بات کیا کرتے تھے۔ وہ مجھ سے کہتا، باجی جان تم دیکھنا میں جتنی محنت کر رہا ہوں نا، ایک دن ایسا آئے گا ہم آرام کریں گے، ایسا آئے گا کہ ہم آرام کر رہے ہوں گے اور ہمارے گھر میں نوکر چاکر پھر رہے ہوں گے، اتنا کماؤں گا، تم لوگوں کی بھی اچھی جگہ شادی کر دوں گا اور پھر خود کا گھر بھی بساؤں گا۔ اس کی سوچ بہت اچھی تھی۔ میں اب اسے اکثر یاد کر کے رو پڑتی تھی اور کہتا ہے
وہ کہتا کہ میرے ہوتے ہوئے تم لوگوں کو کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہارا بھائی موجود ہے نا اپنے کندھوں پر ذمہ داری اٹھانے کے لیے، تو پھر کیا ضرورت باہر نکل کر کام کرنے کی۔ اس کی یاد آتے ہی میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے اور امی کو تو جیسے ارد گرد کا کوئی ہوش ہی نہیں تھا۔ چھوٹی بہنیں مجھے روتا دیکھتی تو کہتی بس کر جاؤ، اب کتنا رو گی، جانے والا تو چلا گیا، واپس لوٹ کر نہیں آ سکتا، اب ہمیں ہی کچھ کرنا ہے۔ میں ان کی طرف دیکھ کر کہتی واقعی میں اب ہم بہنوں کو ہی کچھ کرنا پڑے گا، لیکن میں تمہاری بڑی بہن ہوں، مجھے اس بارے میں بہت زیادہ خیال آتے ہیں، تم فکر مت کرو، ہمارے حالات ضرور بدلیں گے اور میں بھائی کی جگہ محنت مشقت کر کے کچھ نہ کچھ کر ہی لوں گی۔ میں گھر کے باہر سین میں بیٹھی اسی سوچ میں مگن تھی کہ ابھی مجھے ایسا کیا کرنا چاہیے کہ ہمارے گھر کا دھندا پانی چلتا رہے اور سب کچھ پہلے کی طرح ہو جائے۔ بھائی جب تھا اب خوشحالی نہیں تھی، لیکن ایک سکون تھا، اب سکون بھی موقوف ہو گیا ہے اور خوشحالی تو پہلے ہی ہمارے گھر سے روٹھی ہوئی تھی۔ میرے آنکھوں سے بے تحاشا آنسو نکل رہے تھے۔ سوچ سے تب باہر آئی جب اچانک سے گھر کے اندر سے چیخوں کی آواز آئی۔ بھاگ کر دیکھا تو کیا دیکھتی ہوں کہ اماں دونوں چھوٹی بہنوں کا گلا دبا رہی تھی، بلند آواز سے روتی چلائی جا رہی ہوں، کہہ رہی ہے کہ تم لوگوں کا خاتمہ ہی کر دیتی ہوں، پھر خود کو بھی مار دیتی ہوں، ہماری یہ برے دن اور غربت بھی خود اپنے آپ ہی مر جائے گی۔ اللہ نے میری آنکھیں بھی مجھ سے چھین لی ہیں، جو میں کچھ ہاتھ پیر ہلا کر ہی اپنے لیے اور تمہارے لیے کر سکوں۔ شاید تم لوگوں کو پیدا کرنا ہی میرا بہت بڑا جرم بن گیا ہے۔ ان کی بات سن کر مجھے رونا آ گیا۔ میں نے سب سے پہلے جا کر اپنی دونوں چھوٹی بہنوں کو چھڑایا اور امی کو جھنجھوڑ کر ہوش دلانے لگی کہ امی کیا کر رہی ہیں، کچھ تو احساس کریں، چھوٹی بہنیں ہیں، اب کیا خودکشی کریں گی اور انہیں قتل کر کے اللہ کے آگے کیا جواب دیں گی۔ تب میری ماں اس دن اتنا روئی تھی کہ اسے دیکھ کر ہم بھی کافی دیر تک روتے رہے تھے۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے اور پھر کہا سب کچھ مجھ پر بھروسہ کرنا چاہیے، آپ گھر کی ساری ذمہ داری مجھ پر ہے تو مجھے ہی کچھ کرنا ہوگا۔ انہیں وہیں چھوڑ کر میں اپنے پڑوسن نیلا کے پاس آ گئی، جو اس وقت میک اپ کر کے تیار ہو رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر مسکرا دی اور کہنے لگی دیکھا میں نے کہا تھا نا، جو کام میں تمہیں بتا رہی ہوں وہ سب سے آسان ہے، اس میں کوئی زیادہ محنت بھی نہیں لگتی اور پیسے بھی ملتے ہیں، کیا تم تیار ہو، آج میرے ساتھ چلو گی؟ میں نے خوفزدہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگی مجھے کچھ بھی نہیں پتا میں کیا کروں گی، لیکن مجھے صرف اتنا پتہ ہے کہ مجھے اپنے نبینہ ماں اور چھوٹی بہنوں کا پیٹ بھرنا ہے، اس کے علاوہ میں اور کچھ بھی نہیں جانتی۔ حلال یا حرام کسی چیز کی کوئی تمیز اب مجھے نہیں رہی، میں تمہارے ساتھ جاؤں گی اور جو تم کہو گی وہ کروں گی۔ یہ سنتے ہی اس نے مجھے کہا کہ جاؤ سب سے پہلے اپنا حلیہ صحیح کر کے آؤ اور میرے پاس ایک لباس پڑا ہے وہ پہنو، تم پر بہت جچے گا، دیکھنا تمہاری خوبصورتی دیکھ کر سب لوگ تمہاری طرف لپکیں گے اور پیسے بھی خوب ملیں گے، پہلے ہی دن تم دھوم مچا دو گی۔ نیلا نے اپنے لپسٹک تیز کرتے ہوئے مجھ سے کہا تو میں اسے دیکھ کر رہ گئی۔ گھر آ کر میں دیوار کا سہارا لے کر دل ہی دل میں خون کے آنسو روتی رہی کہ میں اب کیا کروں گی۔ میں نے کبھی زندگی میں نہیں سوچا تھا کہ میں غلط راہوں پر چل پڑوں گی، لیکن میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی راستہ بھی نہ تھا، نہ پڑھائی تھی نہ ہنر تھا کہ جس کی بنا پر میں اپنے بل بوتے پر کچھ کر سکوں۔ اب مجھے نیلا کے کہنے پر ہی عمل کرنا تھا۔ میں نے جلدی منہ دھویا، کپڑے بدلے اور اس کے پاس آ کر اس کا دیا ہوا لباس پہنا، بڑی سی چادر لی اور اس کے ساتھ چل دی۔ اس نے مجھے سمجھایا کہ تمہیں کچھ بھی نہیں کرنا، بس میں تمہیں ایسے علاقے میں لے جاؤں گی جہاں شام ہوتے ہی تمہیں اپنی ادائیں دکھانی ہیں، فل میک اپ کر کے سڑک پر کھڑے ہو جانا، دیکھنا تمہیں کوئی نہ کوئی گاہک ضرور مل جائے گا۔ ہونکوں کی طرح دیکھنے لگی کہ یہ مجھے کیا کہہ رہی ہے، تب مجھے احساس ہوا وہ تو مجھے وہی کچھ کہہ رہی ہے جو کچھ میں نے اس کے کرنے کی حامی بھری ہے۔ میری آنکھوں میں بار بار آنسو آتے، جیسے میں اپنے ہاتھوں کی پشت سے صاف کر لیتی اور اللہ سے دعا کرتی اللہ تو میرے لیے کوئی راستہ بنا دے، میں ان راہوں پر نہیں چلنا چاہتی، نہ تیرا گناہ گار ہونا چاہتی ہوں۔ میرے بھائی کو مجھ پر بڑا مان تھا، باجی جان کہا کرتا تھا۔ راستے میں ہر قدم پر اس کی آنکھیں میرے سامنے آ جاتی اور مجھے احساس ہوتا
کہ میں غلط کر رہی ہوں، لیکن پھر میری نبینا ماں اور چھوٹی بہنیں بھی میرے سامنے آ جاتی۔ میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں ضرور کچھ نہ کچھ کروں گا، ہمارے دن اچھے ہو جائیں گے۔ اب ان سے کیے ہوئے وعدے سے کیسے پھر سکتی تھی؟ نیلا مجھے بار بار حوصلہ دیتی کہ شروع میں انسان کو ڈر لگتا ہے، لیکن پھر عادت ہو جاتی ہے۔ تمہیں بھی اپنی عادت بنانے پڑے گی، دل کو مضبوط کرنا پڑے گا۔ اگر آپ اپنے حالات کو سدھارنا چاہتی ہو، ہمارے گھر میں بھی تمہاری طرح فاقے ہوتے تھے، پھر ہمیں یہ سب سے آسان طریقہ لگا۔ اب دیکھو، ہم روپوں میں کھیلتے ہیں، یہ سارے جوڑے میں نے اسی لیے لیے ہیں تاکہ اور زیادہ پیسے کما سکوں۔ تم بہت پیاری رہی ہو، دیکھنا تمہارے پاس بھی روپے پیسے کی ریل ہوگی۔ اس کی بات سن کر مجھے حوصلہ ہوتا، لیکن اگلے ہی لمحے میرا دل ڈوبنے لگتا کہ میں کبھی زندگی میں کوئی غلط کام نہیں کیا تھا اور اب کرنے جا رہی تھی تو ایسا لگ رہا تھا جیسے بہت کچھ غلط کر رہی ہوں اور اپنی ماں کا اعتماد توڑ رہی ہوں، اپنی بہنوں کو غلط سبق دے رہی ہوں۔ لیکن اگلے ہی لمحے میری مجبوریاں مجھ پر ہنس کر کہتی، دیکھو کتنی بڑی بڑی باتیں کر رہی تھی، اب عمل کرنے کا وقت آیا ہے تو پیچھے ہٹ رہی ہو۔ ان تمام سوچوں سے تنگ آ کر میں نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے اور نیلا کے بتائے گئے راستے پر کھڑی ہو گئی۔ اس نے مجھے کہا، دیکھنا یہاں تمہیں کامیابی ملے گی اور پہلا ہی دن تمہارا بہت اچھا جائے گا۔ اس کی بات سن کر مجھے خود اپنے وجود سے گھن آنے لگی، لیکن میں کیا کرتی، میرے پاس اور کوئی راستہ ہی نہیں بچا تھا۔ سب سے آسان راستہ میرے لیے یہی تھا، اس لیے میں نے اس کو چنا تھا۔ وہاں کافی دیر کھڑے رہنے کے بعد بھی کسی سے میرا سامنا نہ ہوا تھا۔ ایک دو گاڑیوں نے مجھے دیکھ کر روکنے کی کوشش کی تھی تو میں خود ہی ڈر گئی، آگے بڑھ گئی۔ وہ لوگ سمجھ گئے کہ میں پیشہ ور نہیں ہوں، لیکن انہیں کیا پتہ تھا کہ میں اس فیلڈ میں پہلی بار قدم رکھ رہی ہوں، اس لیے ڈر رہی ہوں اور ڈر کے مارے دور بھاگ رہی ہوں۔ کافی دیر یوں ہی گزر گئی اور میں تھک کر وہیں فٹ پاتھ پر بیٹھ گئی کہ اب مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ یہاں سے وہاں چکر کاٹ سکوں۔ تھک ہار کر میں نے اپنا سر گھٹنوں میں رکھ دیا اور اس وقت کو کوسنے لگی کہ جب میں نے نیلا کے ساتھ یہاں آنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ایک بار پھر سے ساری سوچیں مجھ پر شدت سے حملہ آور ہوئی اور میں نے واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ ایک تیز رفتار گاڑی وہاں سے ٹکرائی، میں اسے دیکھ نہ سکی۔ اس سے پہلے کہ میں گرتی، اس گاڑی نے بریک مار دی اور میں نے اپنے دل کو تھام لیا کہ ابھی میری ذرا سے بے احتیاطی سے میری موت ہو جاتی۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے ایک موقع دیا اور میں گناہ سے بچ گئی۔ اس گاڑی کے رکتے ہی میں فوراً سے وہاں سے بھاگنے لگی۔ میں سمجھی کہ شاید کوئی مجھے پیشہ ور سمجھ کر گاڑی روک بیٹھا ہے۔ میں نے پیچھے دیکھے بغیر دوڑنا شروع کر دیا، لیکن یہ کیا مجھے گاڑی کی ہیڈ لائٹ کی روشنی محسوس ہونے لگی، یعنی گاڑی میرے پیچھے آ رہی تھی۔ یہاں تک کہ تھک ہار کے میں وہیں بیٹھ کر ہانپنے لگی اور جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تو گاڑی ایک جھٹکے سے رک گئی۔ دروازہ کھلا اور اس میں سے نکلنے والی شخصیت دیکھ کر میرا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، بلکہ ایک چیخ برآمد ہوئی۔ میں نے فوراً اسے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ سامنے نظر آنے والی شخصیت کوئی اور نہیں بلکہ میرے بھائی سعد کے بچپن کے دوست عزیز بھائی تھے۔ انہیں دیکھ کر میں نے فوراً سے اپنے آنسو صاف کیے اور مجھے وہاں دیکھ کر حیران ہو گئے۔ کہنے لگے، سمیرہ باجی جان، آپ کو کب سے آوازیں دے رہا ہوں، آپ یہاں سے وہاں دوڑے چلے جا رہی ہو۔ رک کر اس نے میرے چہرے کو دیکھا جہاں بے تحاشا میک اپ نیلا نے تھوپ رکھا تھا۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگا، کہیں کسی شادی میں جا رہی ہو کیا اور راستہ بھٹک گئی ہے؟ میں نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ کہنے لگے، راستہ بھٹک گئی تھی، لیکن اب سمجھ آ گیا ہے کہ بھٹکے ہوئے راستے پر نہیں چلنا، سیدھے راستے پر چلنا ہے۔ میری بات پر اس نے ناسمجھی سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگا، سعد کہاں ہے؟ آج کل نظر نہیں آ رہا، ہوٹل بھی گیا تھا، دیکھا ہی نہیں، کافی دیر کھڑا رہ کر واپس آ گیا۔ مجھے پتا تھا کہ جب بھی میری گاڑی کو دیکھ کر میرے پاس آتا تو کافی دیر تک مجھ سے باتیں کرتا، لیکن اس بار وہ مجھے نظر نہیں آیا اور اندر جانے کے لیے میرے قدم ہی نہیں گئے۔ ٹھیک تو ہے نا؟ وہ یہ بات سنتے ہی میرے آنسو پھر سے بہنے لگے تو اس نے مجھ سے خوفزدہ نگاہوں سے پوچھا، کیا ہوا ہے باجی جان، آپ خاموش کیوں ہیں؟ میں نے اٹکتے ہوئے اسے بتایا، سعد کب کا اس دنیا سے گزر چکا ہے، اس بات کو 1 مہینہ ہو گیا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ وہیں فٹ پاتھ پر بیٹھ گیا، اس کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگی۔ کہنے لگا، مجھے پتہ ہی نہ چلا اور میرا جگری یار اس دنیا سے چلا گیا۔ میں اسے کتنا کہتا تھا
کہ تو اس ہوٹل میں کیوں کھپ رہا ہے؟ میرے والد صاحب نے کاروبار کھولا تھا تو کافی برکت ہو گئی، اور اسی کاروبار کی بدولت میرے پاس گاڑی اور گھر ہے، تو میرے پاس آ کر نوکری کر۔ تب اس نے معذرت کر لی اور کہنے لگا، میں اپنے بل بوتے پر سب کچھ کرنا چاہتا ہوں، کسی اور کے کندھے پر چڑھ کر کامیابی حاصل نہیں کرنا چاہتا۔ تم میری بات کا برا مت ماننا، لیکن میرے عزم بہت بلند ہیں۔ مجھے اپنے گھر کا خرچہ چلانا ہے، اپنی بہنوں کی شادیاں کرنی ہے، اور انہیں ثابت کرنا ہے کہ ان کا بھائی ان کے لیے سب کچھ کر۔ یہ بات سنتے ہی میرے رونے میں روانی آ گئی، اور میں نے عزیز کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے کہ ہم بہت زیادہ مجبور ہو گئے ہیں۔ اماں نبینی ہے، 2 چھوٹی بہنیں ہیں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا کہ میں کیا کروں۔ پڑھی لکھی بھی نہیں ہوں، جاہل گوار ہوں۔ زندگی نے وہاں آ کر تماچا مارا ہے جو کبھی وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ عزیز سعد کا بچپن کا دوست تھا، ہمارے گھر آتا جاتا رہتا تھا۔ پھر وقت گزرتا گیا، بڑا ہو گیا تو گھر آنا بند کر دیا، لیکن سعد سے دوستی برقرار تھی۔ عزیز نے میرے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور کہنے لگا، باجی جان کیوں فکر کرتی ہیں؟ سعد چلا گیا ہے لیکن عزیز تو زندہ ہے نا، وہ آپ لوگوں کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ بس آپ مجھ سے ایک وعدہ کریں کہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوں گے، اور مایوس ہو کر کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائیں گے جس کے بعد آپ کو پچھتانا پڑے۔ شاید وہ میرے حلیے سے سمجھ گیا تھا کہ میں کیا کرنے جا رہی تھی۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے اور اس سے کہنے لگی، مجھے اللہ نے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، یا شاید میری مدد کے لیے تمہیں بھیجا ہے۔ میری بات سن کر وہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا، واقعی میں آپ کی مدد کے لیے یہاں آیا ہوں، ورنہ میں اس راستے سے کبھی بھی نہیں گزرتا۔ میرے دل میں بار بار خیال آ رہا تھا کہ اس راستے سے جاؤں، شاید کسی سے ملاقات ہونے والی ہے۔ اور دیکھیں، اللہ نے آپ سے ملاقات کروا دی۔ اصل میں میرے پاس آپ کے لیے ایک امانت موجود ہے۔ سعد کو جب پتہ چلا کہ والد صاحب نے کپڑے کا جو کاروبار کھولا ہے اس میں کافی برکت ہوئی اور رزق میں فراوانی ہوئی ہے، تو اس نے مجھ سے بات کی، وہ اپنی تنخواہ میں سے تیسرا حصہ مجھے میرے کاروبار میں لگانے کے لیے دے گا۔ ہر مہینے وہ ایسا ہی کرتا رہا۔ پچھلے 1 سال سے میں اس کے ساتھ رابطے میں تھا، تو چند مہینے پہلے مجھے ملک کے باہر جانا پڑا، اس لیے میں اس کی خبر گیری نہ کر سکا۔ اصل میں میرے لیے آپ کے پاس ایک سعد کے ہر مہینے کی دی گئی معمولی سی رقم کو میں نے جمع کر کے کاروبار میں لگا دیا ہے۔ اللہ کا فضل و کرم اور سعد کی شاید نیک نیتی تھی، اس لیے اس کا کاروبار میں کافی برکت ہوئی ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ اس کاروبار کو اس کے اصل مالک کے حوالے کر دیا جائے، ہر مہینے کا منافع آپ کو دے دیا جائے، اور آپ لوگوں کی مدد کرنے کے لیے میں بذات خود اس کاروبار کو دیکھوں گا۔ آپ کے بھائی نے آپ کے لیے پہلے سے انتظام کر رکھا ہے، بس میری کوتاہی تھی کہ میں آپ لوگوں کو بتا نہ سکا۔ مجھے لگا تھا کہ شاید وہ زندہ ہے، اس لیے ایسی ہی خوشخبری دوں گا۔ جو پچھلے 1 سال سے اس نے جو سرمایہ کی رقم مجھے اپنی تنخواہ میں سے پیٹ کاٹ کر فراہم کی تھی، اس کا پھل اسے ملنے والا ہے۔ اب دیکھو، اس کا پھل تو آپ لوگ ضرور کھائیں گے، لیکن پھل کھاتے ہوئے آپ دیکھ کر خوش ہونے والا اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ ایک بار پھر سے میری آنکھیں کھلی، ایک بار سے پھر میری آنکھیں گیلی ہونے لگی۔ سعد کا ذکر ہی ایسا ذکر تھا جس پر جتنا رویا جائے کم ہے۔ عزیز نے مجھے کہا، باجی جان آپ میری گاڑی میں آ جائیں، میں آپ کو گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ میں نے سب سے پہلے اپنے پاس موجود ٹشو سے اپنا سارا میک اپ صاف کیا، عزیز سے پانی لے کر اپنا منہ دھویا اور اچھی طرح چادر لپیٹ کر بیٹھ گئی۔ گھر جا کر سجدے میں گر گئی اور اللہ سے رو رو کر دعا مانگنے لگی، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، میں غلط راہ پر چلنے والی تھی لیکن تو نے مجھے بچا لیا۔ بے شک تو ہی بچانے والا ہے۔ مجھے آگے بھی ثابت قدم رکھنا، اور کبھی بھی برے حالات میں بھی مجھے اس چیز کا خیال نہ آنے دینا۔ میں دعا میں مصروف ہی تھی کہ عزیز نے اسی دوران امی کو ساری بات بتا دی۔ امی کو بھی یقین نہیں آیا تھا، وہ بھی مسلسل سعد کو یاد کر کے رو رہی تھی، ان کی آنکھوں سے بھی آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ اسی دوران دروازہ بجا اور جا کر کھولا تو کیا دیکھتی ہوں، نیلا کھڑی مجھ پر برہم ہو رہی ہے، کہہ رہی ہے، تم وہاں سے کیوں آ گئے؟ میں نے اسے کہا کہ میں کبھی بھی غلط راستے پر نہیں چل سکتی، یہ شارٹ کٹ کر، راستہ تمہیں ہی مبارک ہو۔
میرے اللہ نے مجھے بچا لیا ہے اور آئندہ کبھی میرے گھر پر نہیں آنا۔ یہ سنتے ہی اس نے مجھے برا بھلا کہنا شروع کر دیا، لیکن مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں نے دروازہ بند کر دیا۔ عزیز ہمارے ساری باتیں سن چکا تھا، کہنے لگا باجی جان کبھی بھی کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بلا جھجک کہے گا۔ میں نے اس مہینے کا منافع آپ کی امی کو دے میں نے اس مہینے کا منافع آپ کی امی کو دے دیا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو مہینے پر کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ تقریباً 50,000 قریب منافع ہوا ہے۔ اگر آپ کفایت شاری سے خرچ کریں گے تو جو آپ کفایت شاری سے خرچ کریں گی جو آپ کو کوئی تنگی نہیں ہوگی، بلکہ ہر مہینے آپ چاہیں تو اپنے کاروبار کو وہاں آ کر دیکھ بھی سکتی ہیں۔ یہ سب کچھ ساتھ کی گئی محنت ہے۔ کبھی کبھی وہ ہوٹل میں مجھے دن رات نظر آتا تھا، دن رات برتن دھوتا مصروف ہوتا نظر آتا۔ مجھے اس پر رشک آتا، یہ کتنی محنت کرتا ہے، آج اس کی محنت کا صلہ آپ لوگوں کو مل رہا ہے، اس کے لیے دعا کر دیجیے۔ کبھی بھی آپ کو کوئی بھی ضرورت ہو تو بلا جھجک مجھے فون کر دیجیے گا۔ اس کے علاوہ میں آپ سے کیا کہنا چاہتا ہوں کہ ان پیسوں میں سے پیسے بچا کر اپنی پڑھائی پر بھی خرچ کیجیے گا۔ بہنوں کو بھی پڑھائی کی تعلیم انسان کی بہت کام آتی ہے، اور تعلیم انسان کو شعور بھی دیتی ہے، غلط راستوں پر چلنے سے بچا لیتی ہے۔ اس کی بات سن کر میں نے سر جھکا لیا تو اس نے آگے بڑھ کر میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگا میں بھی سعد کی طرح آپ کا بھائی ہوں۔ میں نے نم آنکھوں سے اس کا شکریہ ادا کیا اور کہنے لگا عزیز بھائی اگر آج آپ نہ ہوتے تو نہ جانے کیا کچھ ہو جاتا، شاید میں ایسے راستے پر چل جاتی جہاں سے واپس ممکن نہ ہوتی۔ میں آپ کا جتنا بھی شکریہ ادا کروں کم ہے، اور سب سے پہلے میں اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہتی ہوں جس نے میری بر وقت مدد کی اور آپ کو ہم سے ملا دیا۔ اگر یہ سب نہ ہوتا تو نہ جانے کیا ہو جاتا۔ عزیز نے آگے بڑھ کر مجھے تسلی دی اور کہا اب میں چلتا ہوں، آپ اماں جی اور بہنوں کا خیال رکھیے گا، آپ اس گھر کا سارا دار و مدار آپ پر ہے، میری بات پر ضرور غور کیجیے گا، اسی صورت میں آپ کے حالات بدل سکتے ہیں۔ میں نے اس کی بات پر واقعی میں غور کیا تھا، اور اس بات کی 1 مہینے بعد ہی میں نے اپنے بہنوں کا اسکول میں داخلہ کروا دیا تھا اور خود سلائی کڑھائی کے سینٹر میں ایڈمیشن لے لیا تھا۔ اسی کے ذریعے ہماری قسمت بدل سکتی تھی۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مجھے یہ اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب